الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. وقال تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويزع به آخرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. انتہائی قابل عزت، قابل احترام ذی قدر علماء کرام، طلباء اعظام اور اس خوبصورت علاقے بڑے اور گرد و نواح سے آئے ہوئے میرے معزز مکرم دوستو، السلام علیکم. یہ محض اللہ کا کرم ہے، اس کا فضل و احسان ہے کہ کہاں ہری پور ہزارہ اور کہاں یہ پہاڑ کی چوٹیاں کہ میں کل کا دن سفر کر کے رات بحرین پہنچا، پھر وہاں سے یہاں تک، اور پھر یہ جو 1 گھنٹے کا سفر تھا یہ پہاڑوں سے اور چٹانوں سے ٹکراتے ہوئے یہاں تک آنا. لیکن یہاں جو محبت، جو پیار اور جو دین کی طلب میں نے دیکھی ہے تو یقیناً یہ محبت دیکھنے کے بعد وہ ساری تھکاوٹ اتر جاتی ہے. اللہ رب العالمین آپ لوگوں کے دلوں میں دین اور دینداروں کی محبت اور زیادہ پیدا فرمائے. آپ لوگوں کو معلوم ہے اس دنیا کے اندر چیز یا نسبت سے گر جاتی ہے یا نسبت کی وجہ سے اونچی ہو جاتی ہے. اگر نسبت بری ہو تو چیز گھٹیا ہو جاتی ہے، اور اگر نسبت کسی عظیم چیز کے ساتھ ہو تو اس نسبت کی وجہ سے وہ معمولی چیز بھی عظیم ہو جاتی ہے. آپ کی توجہ چاہوں گا تو بات قرآن و سنت کی روشنی میں انشاءاللہ کھولوں گا. لکڑی، اس کی حیثیت وہی ہے کہ یہ لکڑی ہے، دیار ہے، بیار ہے، کچھ اور ہے.
اب اسے آپ نے باتھ روم کا دروازہ بنایا، وہ الگ نسبت، لیکن وہی لکڑی جب آ کے مسجد کے محراب میں لگی تو اس کی نسبت بدل گئی، شان عظیم ہو گئی۔ اسی لکڑی سے آپ کے گھر میں الماری بنی، لیکن وہی لکڑی کا کچھ حصہ بنا، اس سے قرآن کریم کے لیے رحل بن گیا۔ تو اب رحل کی عظمت اونچی ہو گئی، آپ کے گھر کا بچہ بھی اس کی عزت کرتا ہے۔ کپڑا تو کپڑا ہے، آپ نے قمیص بنائی، شلوار بنا دی، اب کسی کی قمیص شلوار راستے میں بھی پڑی ہو تو کوئی دیکھتا بھی نہیں، لیکن کچھ بچا ہوا ٹکڑا آپ نے قرآن کے لیے غلاف بنا دیا۔ اب غلاف جب نسبت قرآن سے ہو گئی ہے تو بڑا نہیں، معصوم بچہ بھی وہ غلاف زمین پہ گوارا نہیں کرے گا، اسے اٹھائے گا، چوم کے اونچی جگہ رکھے گا۔ کیوں؟ اس کپڑے کی نسبت قرآن سے ہو گئی، وہ کپڑا عظیم ہو گیا۔ لکڑی کی نسبت قرآن سے ہو گئی، وہ لکڑی عظیم ہو گئی۔ جس ورقے اور صفحے کی نسبت قرآن سے ہو گئی، وہ ورقہ اور صفحہ عظیم ہو گیا۔ قرآن جس رات میں آیا وہ رات اتنی عظیم ہو گئی کہ وہ 1000 مہینوں سے افضل ہو گئی۔ قرآن جس بستی میں آیا وہ ام القرآن مکہ المکرمہ مدینہ المنورہ بن گیا۔ قرآن جس امت پہ آیا وہ کنتم خیر امت بن گئی۔ قرآن جس نبی پہ آیا وہ رحمت للعالمین بن گیا۔ تو قرآن جس سینے میں آئے گا وہ سینہ بھی تمام سینوں سے اعلیٰ ہو جائے گا۔ قرآن جس زبان سے ادا کیا جائے گا وہ زبان بھی اعلیٰ ہو جائے گی۔ اور اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے، فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین، اس علاقے کا پورا نام کیا ہے؟ پورے علاقے کا ہاں بڑے سیرے، یہ نام بھی بڑا ثقیل سا ہے۔ ہاں بڑے سیرے والو، لفظ پہ توجہ کیجئے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، یہ نبی کا فرمان ہے۔ اور جب اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ ارشاد فرما رہے تھے تو اس وقت سامنے میں اور آپ نہیں بیٹھے ہوئے تھے، اس وقت سامنے صحابہ کرام کی جماعت بیٹھی ہوئی تھی، ان میں مجاہد بھی تھے، ان میں غازی بھی تھے، ان میں حاجی بھی تھے، ان میں روزے دار تہجد گزار بھی تھے، ان میں بڑے بڑے صدقات و خیرات کرنے والے بھی تھے، ساری رات قیام میں رکوع میں گزارنے والے بھی تھے۔ لیکن نبی نے یہ نہیں فرمایا تم میں وہ بہتر ہے جو حاجی ہے، تم میں وہ بہتر ہے جو صدقے بہت کرتا ہے، تم میں بہترین وہ ہے جو تہجد زیادہ پڑھتا ہے، بلکہ فرمایا او نمازیو، حاجیو، تہجد گزارو، روزے دارو، تم میں بہترین وہ ہے جو یا قرآن کا طالب العلم ہے یا قرآن پڑھانے والا استاد ہے۔ یہ تم میں سے بہتر ہے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے۔ نبی نے انہیں بہتر کہا، اللہ نے بھی ان کو بہتر کہا، فرمایا ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، ہم نے اپنی کتاب کا وارث ان لوگوں کو بنایا، اصطفینا، جن کو ہم نے چن لیا اپنے بندوں میں سے۔ عجیب کمال ہے، یہ اس مالک کا احسان ہے، کسی کو اللہ نے
ہاتھ میں لکڑی تھما دی، وہ لکڑی پہ محنت کر رہا ہے، کسی کے ہاتھ میں اللہ نے لوہا و پتھر رکھ دیا، وہ سارا دن لوہا کوٹتا رہتا ہے، پتھر کوٹتا رہتا ہے، لیکن قرآن والوں تم پہ اللہ کا احسان ہے، اللہ فرماتے ہیں میں جسے پسند کر لیتا ہوں اس کے ہاتھوں میں قرآن دے دیتا ہوں۔ اللہ نے تمہارے ہاتھوں میں قرآن دے دیا ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ کوئی ریاضی کی اور انگریزی کی کتاب نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ اور بڑے والوں، اللہ کا کلام ہونے کا مقصد کیا ہے؟ توجہ کیجئے، میں گھر میں بیٹھا ہوں خاموش، ہاتھ سے لکھ رہا ہوں کتاب، یہ ہے میری کتاب، کیا؟ توجہ۔ اور ایک ہے جو میں نے ابھی یہاں بڑے میں گھنٹہ تقریر کی ہے، وہ گھنٹہ تقریر کرنے کے بعد وہ تقریر لکھی جائے تو کتاب تو وہ بھی بن گئی، اور جو گھر کے کونے میں نے ہاتھ سے لکھی کتاب وہ بھی ہے۔ فرق کیا ہے؟ وہ پہلے جو لکھی وہ صرف کتاب ہے، کیا ہے؟ وہ میری کتاب ہے، لیکن میرے گھنٹے کی تقریر کو آپ لکھو، یہ میری کتاب بھی ہے، میرا کلام بھی ہے۔ تو قرآن رب کی کتاب بھی ہے اور رب کی زبان سے نکلا ہوا کلام بھی ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ یہی وجہ ہے اس پہ فنا نہیں آتی، ہر چیز فنا ہوتی ہے، قرآن پہ فنا نہیں آتی، یہ اللہ کی صفت ہے۔ اللہ کا کلام جس سینے میں آ جائے وہ سینہ کتنا معطر، منور، معلی، مجلی، مزکا و مصفا ہو جائے گا، کتنا عظیم ہو جائے گا، کتنی شان والا ہو جائے گا۔ میرے دوستو، آج تمہارے پاس وقت ہے، آ جائیے رب کا قرآن سیکھیے، رب کا قرآن پڑھیے۔ آپ پڑھنے کے انداز مختلف ہیں، آپ ناظرہ پڑھتے ہیں، ثواب اس میں بھی ہے، ایک حرف پہ 10 نیکیاں ملیں گی، الف لام میم 30 نیکیاں آپ کو مل جائیں گی، لیکن آپ کو پتہ نہیں ہوگا الحمدللہ ایک ایک لفظ پہ آپ کو، ایک ایک لفظ حرف پہ آپ کو 10 نیکیاں ملیں گی، لیکن ایک ہے قرآن کا سمجھ کے پڑھنا، معنی سمجھنا، مطلب سمجھنا، مفہوم سمجھنا۔ سمجھ کے پڑھنے میں فرق کیا ہے؟ نیکی بغیر پڑھنے سمجھنے سے بھی ملتی ہے، لیکن سمجھ کے پڑھنے سے آپ ایمان سیکھیں گے، آپ سمجھ کے پڑھیں گے، آپ کو ایمان سمجھ میں آئے گا، آپ کو رب رحمان سمجھ میں آئے گا، آپ کو رب کی شان سمجھ میں آئے گی، آپ کو رب کی توحید سمجھ میں آئے گی، آپ کو ماں باپ کے حقوق سمجھ میں آئیں گے، آپ کو تجارت سمجھ میں آئے گی، آپ کو حکومت سمجھ میں آئے گی، آپ کو حلال و حرام سمجھ میں آئے گا۔ اور بغیر سمجھے آپ پڑھو گے، ثواب تو ہوگا، کیا؟ لیکن کبھی کبھی ایسے بھی ہوگا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین بھی پڑھے گا اور سجدہ غیروں کے سامنے بھی کرے گا، زبان سے ایاک نعبد و ایاک نستعین بھی پڑھے گا اور غیر کے سامنے سجدہ بھی کرے گا۔ قرآن کی آیت پڑھے گا لا تأکل الربا، سود نہ کھاؤ، کھا بھی رہا ہوگا، کاروبار بھی سود کا کر رہا ہوگا، یہ تلاوت بھی سن رہا ہوگا۔ کہتے ہیں ایک قاری تھا بیچارہ، قرات تو اس نے بڑی بہترین سیکھی تھی لیکن ترجمہ اس کو نہیں آ رہا تھا، تو وہ تو حرمین کے اماموں کی طرز لگا رہا تھا، وہ تو جب قرآن پڑھتے ہیں تو ان کو تو سمجھ آتا ہے، تو جب وہ جنت جہنم کے تذکرے پہ آتے ہیں، اللہ کی گرفت کے تذکرے پہ آتے ہیں تو وہ روتے ہیں۔ تو ہمارے پاکستانی قاری صاحب کو بھی شوق چڑھا کہ یار یہ رونے کا اپنا ہی مزہ ہوتا ہے، تو یہ پڑھنے لگا یسألونک عن المحیض اور رو رہا ہے،
پھر پیچھے آ رہا ہے قرات روک کے، پھر یسألونک عن المحیض، پھر رو رہا ہے۔ اب اس کو پتہ نہیں ہے کہ بھائی یہ رونے کا مقام ہے جہاں میں رو رہا ہوں، تو کبھی سمجھے بغیر پڑھے گا، نیکی تو ملے گی لیکن اس کو پتہ نہیں ہوگا۔ قرآن آیا کس لیے؟ فرمایا آپ نماز میں کھڑے ہیں اور کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اللہ مجھے ہدایت دے صراط مستقیم کی، مجھے صراط مستقیم پہ چلا دے۔ آپ 5 وقت مسجد میں آتے ہیں اور کہتے ہیں اہدنا اہدنا، اللہ مجھے ہدایت دے ہدایت دے۔ آپ کی دعا قبول ہوگی۔ اللہ نے فاتحہ کے بعد والی سورت میں فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ آپ کو ہدایت چاہیے، فرمایا ذالک الکتاب، یہ شان والی کتاب، یہ کامل و مکمل کتاب ہے، ھدی للمتقین۔ تم متقی بننا چاہتا ہے، تیری رہنمائی کرے گی۔ تو تقوی سیکھنا چاہتا ہے، قرآن تیری رہنمائی کرے گا۔ تو تجارت میں حلال حرام کی پہچان کرنا چاہتا ہے، قرآن تیری رہنمائی کرے گا۔ تو نبیوں کی پہچان اور شان دیکھنا چاہتا ہے، قرآن تیری رہنمائی کرے گا۔ تجھے رب کی توحید سمجھنی ہے، قرآن تیری رہنمائی کرے گا۔ رب کی عظمتیں دیکھنی ہے، قرآن تیری رہنمائی کرے گا۔ یقین کیجئے قرآن عام کتابوں جیسی کتاب نہیں ہے۔ اقبال نے تبھی تو کہا تھا کہ فاش گویم آنچ درم آنچ در دل مزمرست، فاش گویم آنچ در دل مزمرست، این کتابیں نیست چیزیں دیگر است۔ اقبال کہتا ہے صاف کہتا ہوں، دل کی بات کھول کے تم سے کہتا ہوں لوگوں کہ یہ قرآن یہ عام کتابوں جیسی کتاب نہیں، یہ تو کوئی اور ہی چیز ہے۔ یہ کیسے ایک اور چیز ہے؟ یہ کبھی آپ کو جنت کی سیر، کبھی جہنم کی سیر، کبھی ولیوں کی پہچان، کبھی صحابہ کی تعارف، کبھی آپ کو اللہ کا جلال بتائے گی، کبھی آپ کو اللہ کا غصہ قہر غضب گرفت بتائے گی، کبھی آپ کے سامنے رب کی رحمتیں بیان کرے گی۔ جب آپ غضب کے تذکرے سنیں گے آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ اب گرفت ہونے والی ہے۔ ادھر ڈرایا ڈرایا ان بطش ربک لشدید، کہ تیرے رب کی گرفت بڑی سخت ہے، قہار ہے، پکڑنے والا ہے، جبار ہے۔ لمن الملک اليوم، کس کی بادشاہی ہے، کس کا اختیار ہے؟ ڈراتا ہے، اور جب بندہ ڈرتا ہے تو فوراً آپ کو دوسرے مقام پہ رحمت دکھا دیتا ہے رب کی، اور کہتا ہے لا تیأسوا من روح اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، نہ امید نہ ہو۔ اللہ میں تو گناہ کر چکا ہوں، مجھ سے تو غلطیاں ہوئی ہیں، مجھ سے تو خطائیں ہوئی ہیں، میں تو لمحہ لمحہ میرے اوپر گناہوں کے انبار آ چکے ہیں، میری پیٹھ گناہوں کی وجہ سے جھک چکی ہے، ڈر رہا ہے۔ قرآن آپ کو امید سے دلاتا ہے او میرا بندہ میری رحمت سے نا امید نہ ہو، انہو یغفر الذنوب
جمیعا، وہ تیرے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ اگر تیرے گناہ زیادہ ہیں تو اللہ فرماتے ہیں میری رحمت کا بھی کوئی اندازہ نہیں ہے۔ اگر تیرے گناہ زیادہ ہیں تو میری رحمت کا بھی کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ آپ کو امید بھی دلاتا ہے، یہ تو ایسی کتاب ہے، یہ تو شان والی، یقین کیجئے اگر دل بدلنا چاہتے ہو قرآن اپنے دل میں اتار دو، بیٹھو یہ آپ کے دل کی دنیا ہی بدل دے گا۔ یقین کیجئے جن لوگوں نے دل کی کھڑکیاں کھول کے سنا ہے، دل کے کان کھول کے قرآن کو سنا ہے، سمجھا ہے، قرآن نے ان کی دل کی دنیا کو بدل دیا ہے۔ جتنے باغی تھے اتنے ہی بڑے ہادی بن گئے، ایسے لوگ گزرے ہیں، بغاوت میں بھی انتہا پر تھے، لیکن جب سنا اور دل کا برتن سیدھا کیا، دل کی دنیا بدل دی ہے۔ کیا آپ نے غور کیا ہے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے دنیا بدلی ہے؟ دل کی قرآن ہی تو سنا ہے۔ کیا آپ نے غور کیا ہے کہ عبداللہ ابن مسعود فقیہ الامت بن گئے ہیں، محدث بن گئے ہیں، صحابہ میں قرآن ہی سے ان کی دل کی دنیا بدلی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن ہی کی وجہ سے دل کی دنیا بدلی ہے، ورنہ حال تو یہ ہے غربت کا۔ غریبی اتنی ہے کہ ایک دن کہنے لگے اللہ کی قسم بھوک کی وجہ سے مسجد نبوی کے باہر میں بے ہوش ہو کے گر پڑا۔ کس کی وجہ سے؟ بھوک کی وجہ سے۔ کہتے ہیں نمازی جا رہے ہیں تو جیسے ہی نمازی گزرتے ہیں ابو ہریرہ کو راستے میں پڑا ہوا دیکھتے ہیں تو کوئی پاس آ کے کہتا ہے ان کو مرگی ہے، جوتے قریب کرتے ہیں، کوئی پاؤں مل رہا ہے، کہتے ہیں مرگی ہے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں مرگی نہیں تھی، بھوک کی وجہ سے دورہ پڑ گیا تھا۔ یہ حال ہے غربت کا، فقر کا، فاقے کا۔ لیکن دیکھیے دل کی جب دنیا بدلی تو ایک دن ایسا بھی آیا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رب نے اتنا مالا مال کر دیا کہ جس کا اندازہ کوئی نہیں ہے۔ کہتے ہیں ایک دن ایسا ہوا مسجد کے باہر پڑا ہوا تھا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے، میں نے آواز دی یا ابا بکر، ابو بکر صدیق ادھر آئیے۔ جب پاس آئے میں نے کہا اس آیت کے بارے میں مجھے سمجھائیے، تو ابو بکر صدیق نے مجھے آیت سمجھائی اور میرا مطلب نہیں سمجھے اور چلے گئے۔ میں آیت نہیں پوچھ رہا تھا، میں نے کہا میری حالت دیکھیں گے سمجھ جائیں گے بیچارہ بھوک کی وجہ سے پڑا ہے۔ عمر آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے کہا اس آیت کے بارے میں کہ آپ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہنے لگے میں یہ کہتا ہوں، یہ کہہ کے چلے گئے۔ میں نے بات پھر بھی نہیں کی، اتنے میں اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آئے۔ استاد ہو تو ایسا ہونا، معلم کائنات، مرشد کائنات، محسن انسانیت جب آئے تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کے بارے میں بتلائیے۔ نبی علیہ السلام نے دیکھا تو مسکرائے، فرمایا آیت کے بارے میں بعد میں بتلاؤں گا، پہلے اٹھو، اٹھو میرے ساتھ۔ اٹھایا، گھر لے گئے، گھر لے گئے، پوچھا گھر میں کچھ ہے؟ کہا ابھی تو کچھ بھی نہیں ہے، بس بیٹھے ہی تھے کہ ایک دودھ کا پیالہ آ گیا۔ بڑے والو کیا آیا؟ دودھ کا پیالہ آیا۔ نبی علیہ السلام نے دودھ کے پیالے کو دیکھا، فرمایا ابو ہریرہ وہ مسجد نبوی کے پاس جو چبوترا ہے نا اصحاب صفہ، وہ 80-82 آدمی جتنے ہیں سب کو بلا کے لے آؤ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے دل میں سوچا یہ جام تو میرے لیے بھی کافی نہیں۔ میں نے کہا شکر کیا، چلو میرا کام تو بن جائے گا، ابھی 70-80 آدمی آئیں گے تو یہ مجھے کیا ملے گا۔ بہرحال سب کو بلا کے لے آیا۔ جب سارے آ گئے
اب میں پہلے نمبر پہ کھڑا ہو گیا، چلو مجھے کہا جائے گا آپ پی لیں تو میں پیوں گا، تو باقی دیکھیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو ہریرہ پیالہ لو جام، ان سب کو پلاؤ۔ جام لیا، دل میں سوچا چلو جیسے ہوگا دیکھی جائے گی۔ کہتے ہیں اللہ کی قسم جام گھومتا گیا 80 آدمیوں سے گھوم گھوم کے جب میرے پاس آیا تو اسی طرح بھرا ہوا تھا۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا۔ کیا تھا؟ یہ معجزہ تھا۔ ہم نبی کا معجزہ بھی مانتے ہیں، ولی کی کرامت بھی مانتے ہیں، لیکن ساتھ یہ بھی مانتے ہیں کہ نبی کا معجزہ اور ولی کی کرامت کس کے اختیار میں ہے؟ اللہ کے اختیار میں۔ اختیار اللہ کے پاس، جب چاہے جس وقت چاہے ظاہر کر دے اور جب نہ چاہے نہ ہو اختیار۔ پیالہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے منہ سے لگایا، فرمایا جب میں نے پیا خوب پیا، پیالہ واپس کرنے لگا، فرمایا اور پیو، میں نے پھر منہ لگایا۔ جب بس کیا فرمایا ابو ہریرہ اور پیو، پھر منہ لگایا۔ 3 دفعہ میں نے کہا یا رسول اللہ اب جگہ ختم ہو گئی۔ میرے دوستو، قرآن نے جن کی دنیائیں دل بدلی ہے، دل کی دنیا بدل دی ہے، مطمئن ہے، بھوکے بھی ہوں پیاسے بھی ہوں، ضمیر مطمئن ہے۔ 6 دکانیں ریشم کی ہیں، بہت بڑے بڑے کاروبار ہیں، لیکن دل مطمئن نہیں تھے۔ اور جب قرآن سے دل مطمئن ہوا ہے، وہ سارا کچھ لوٹ لیا گیا، مال اولاد جائیداد جاگیر سب کچھ ختم ہو گیا، لیکن دل پھر بھی مطمئن ہے۔ انگاروں پہ لیٹ کی بھی کہتا ہے الحمدللہ، کوڑے برس رہے ہیں پھر بھی کہتا ہے احد احد احد، کہ حاجت روا کون ہے؟ حاجت روا مشکل کشا، رہنما، شان صحابہ، شان محمد الرسول اللہ۔ میرے دوستو، یہ قرآن سے ضمیر بدلے، دل بدلے ہیں، دماغ روشن ہوا ہے۔ یہ دل تو اندھیر کوٹھڑی ہے۔ کیا ہے؟ یہ تو ایسی کوٹھڑی ہے، یہ بہت اندھیر ہے، یہاں سورج کی روشنیاں نہیں جاتی۔ یہاں نور قرآن جب جاتا ہے، یہ اندھیر کوٹھڑی منور ہو کے اتنی وسیع ہو جاتی ہے کہ دل اندر پورا جہان بن جاتا ہے۔ یہ کمال ہے قرآن مقدس میں۔ تو میں بات کر رہا تھا کہ قرآن کریم سیکھیے، سمجھیے، اور اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم، جب بھی کوئی قوم اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر کے اندر جمع ہوتی ہے، کس کے لیے؟ یتلون کتاب اللہ، اللہ کا کتاب پڑھتی ہیں، تلاوت ہو رہی ہے، وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ، قرآن کی مدارست کرتے ہیں، کوئی سیکھ رہا ہے، کوئی سکھا رہا ہے، ترجمہ ہو رہا ہے، تفسیر ہو رہی ہے، کوئی یاد کر رہا ہے، کوئی یاد کروا رہا ہے، تکرار جاری ہے قرآن کا۔ فرمایا اللہ ان کو 5 انعام دیتا ہے۔ پہلا انعام حفتہم الملائکۃ، ان کو نورانی فرشتے گھیر لیتے ہیں۔ میرے خیال سے آپ لوگ تھک گئے ہیں، بس کریں۔ ہاں، کیا کر لیتے ہیں فرشتے؟ گھیر لیتے ہیں۔ یقین کیجئے، کوئی مانے نہ مانے، کسی کا یقین ہے یا نہیں ہے، لیکن میں احمد جمشید کہتا ہوں اللہ کی قسم ہے، ساری کائنات
بات غلط کہہ سکتی ہے، میرے محمد کی زبان سے نکلا ہوا جملہ کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ تو بولو سچ ہے کہ نہیں؟ سچ ہے۔ فرشتے گھیرے ہوئے ہیں آج کی مجلس کو۔ آپ کہیں گے وہ یقین میں کہاں سے لاؤں کہ اللہ کے پاک پیغمبر بازار میں جا رہے ہیں، ایک شخص آواز لگا رہا ہے میں گھوڑا بیچ رہا ہوں۔ کیا بیچ رہا ہوں؟ گھوڑا۔ ابھی چند لمحات پہلے ایک ساتھی نے کہا اگر آپ سیاحت کے لیے، سیر کے لیے اوپر جانا چاہتے ہیں تو گھوڑے بھی ہیں اوپر کہیں۔ میں نے کہا یار میں گاڑی میں یہ حشر ہوا تو گھوڑے پہ کیا حال ہوگا؟ تو میں نے کہا بھی ہم واپسی ہی کریں گے۔ بہرحال اللہ کرے کہ جو بات کہنا چاہ رہا ہوں وہ سمجھ میں آ جائے، میرا بھی کام بن جائے اور آپ کا بھی کام بن جائے۔ تو ایک بندہ کہہ رہا ہے بانڈوں میں رہنے والا، پنڈ میں رہنے والا، دیہات میں رہنے والا، ٹھیک ہے نا، جس کو کہتے ہیں پینڈو۔ تو وہ آواز دے رہا ہے، کہتا ہے آرابی، کہتا ہے کوئی ہے جو گھوڑا خریدے؟ نبی علیہ السلام نے کہا میں خریدتا ہوں۔ کتنے کا بیچتے ہو؟ کہتا ہے اتنے کا بیچتا ہوں۔ فرمایا میرا ہو گیا، آؤ پیسے دیتا ہوں۔ جب وہ جانے لگا اللہ کے پاک پیغمبر آگے ہیں، وہ دیہاتی پیچھے جا رہا ہے۔ راستے میں اس کو کسی نے کہہ دیا میں 2 پیسے زیادہ دیتا ہوں۔ تو 2 روپے جب اس نے دیکھے نا بچت تو بدل گیا۔ نبی علیہ السلام سے کہنے لگا گھوڑا خریدنا ہے کہ نہیں خریدنا؟ خریدنا ہے کہ نہیں خریدنا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے بندے خرید جو لیا ہے، ابھی تو صرف آپ کو پیسے دینے ہیں، بات ہو گئی ہے، پیسے لو اور جاؤ۔ کہتا ہے میں نے بیچا ہی نہیں تو آپ نے خریدا کیسے؟ ایسے لوگ آپ کو مارکیٹ میں ملیں گے، ہاں یہ ہر جگہ ہوتے ہیں ایسے لوگ، جب 2 پیسے دیکھتے ہیں تو بدل جاتے ہیں۔ تو کہتا ہے میں نے بیچا ہی نہیں تو آپ نے کیسے خریدا؟ نبی علیہ السلام کہتے ہیں اللہ کے بندے یہ تو کیا کہہ رہا ہے؟ ابھی تو نے خریدا، آواز لگائی، بیچا میں نے، خریدا، اب تو انکار کر رہا؟ کہتا ہے اگر آپ کے پاس گواہ ہے تو پیش کرو۔ آپ کا دعویٰ ہے کہ میں نے بیچا ہے تو میرا تو انکار ہے، آپ کے پاس گواہ ہے؟ تو جب گواہ تو تھے نہیں، لوگ جمع ہونے لگے۔ اتنے میں ایک صحابی ہے حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتے ہوئے آئے، بات صرف سنی، سنتی کہنے لگا اللہ کی قسم میں گواہی دیتا ہوں کہ او دیہاتی تو نے بیچا ہے، میرے مصطفیٰ نے خریدا ہے۔ میں قسم کھا کے گواہی دیتا ہوں۔ جب گواہی دی دیہاتی بیچارہ پریشان ہکا بکا رہ گیا۔ نبی علیہ السلام نے مسکرا کے اس کی طرف دیکھا، گواہ چاہیے تھا نا، آ گیا، گھوڑا خریدا گیا، بات تو ختم ہو گئی۔ پر اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خزیمہ کو پکڑ لیا، فرمایا خزیمہ تو موقع پر موجود نہیں تھا، جب میں خرید رہا تھا تو نہیں تھا، جب وہ بیچ رہا تھا تو نہیں تھا، کس طرح تو نے بغیر دیکھے گواہی دے دی ہے؟ جواب سنیے پھر سبحان اللہ کہیے۔ خزیمہ کہنے لگا اللہ کی قسم ہے میرے پاک پیغمبر، گھوڑا کیا چیز ہے؟ آپ کے دیکھنے، آپ کی زبان کے اوپر میں نے یقین کر کے بغیر دیکھے جنت مانی ہے، بغیر دیکھے جہنم کی گواہی دی ہے، بغیر دیکھے میں نے قیامت کی گواہی دی ہے۔ آپ کے کہنے سے جب میں اوپر کی چیزیں مانتا ہوں تو بغیر دیکھے میں آپ کی زبان پر میں نے یقین کر کے اتنا یقین کیا کہ اتنا یقین میری آنکھوں پہ مجھے نہیں جتنا آپ کی زبان پر ہے۔ اگر میں آنکھوں سے دیکھ بھی لیتا تو مجھے اتنا یقین نہیں جتنا آپ کی زبان پر یقین ہے۔ تو اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو آج کے بعد ہر جگہ 2 گواہ ضرورت ہوتے ہیں۔
کتنے مرد؟ اور اگر ایک مرد ہو تو عورتیں 2 ہوں گی. لیکن جہاں خزیمہ اکیلے آ جائے گا اس اکیلے کی گواہی 2 کے برابر ہوگی. یہ ہیں ذو الشہادتین. میرے دوستو تو یقین ہونا چاہیے پہلا انعام مجلس کو فرشتے گھیر لیتے ہیں. دوسرا انعام غشیتہم الرحمت، رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے. یقین کیجئے جتنے بھی پریشان ہوں اس مجلس میں دل ان کے باغ باغ ہوتے ہیں، گویا رحمت الہی میں ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں. اور تیسرا انعام اوپر سے سکینہ اطمینان بھی برستا ہے، دل کو ایک چین بھی ملتا ہے. اور چوتھا انعام کیا ہے؟ ذکرہم اللہ فی من عندہ، یہ زمین پر بیٹھ کے اللہ کے تذکرے کرتے ہیں. قرآن میں اللہ عرش پہ فرشتوں کے سامنے ان کے تذکرے کرتا ہے. تم اللہ کے تذکرے کرتے ہو تو اللہ آپ کے تذکرے کرتا ہے. لیکن کیا سمجھا میرا دوست؟ آپ سمجھے نہیں ہیں. ہم تو اس پہ ناز کرتے ہیں کہ میرا نام وزیر اعظم لے لے. جی کسی کا نام اگر صدر صاحب لے لے، وزیر اعظم صاحب لے لیں کہ فلاں صاحب بڑا اچھا آدمی ہے، یا کسی طرح اس کو یاد کر لے تو وہ تو کپڑوں میں نہیں مٹتا. میرے دوستو قرآن کی مجلس میں آ کر بیٹھنے والے عاجز لوگوں، تمہاری شان اتنی اونچی ہے کہ کائنات کے بادشاہوں کی زبانوں پہ تمہارا نام نہیں، تمہارے تذکرے تو میرا رب کرتا ہے فرشتوں کی مجلس میں. فرشتوں کی مجلس میں آپ کا ذکر ہوتا ہے. کیا آپ نے یہ حدیث نہیں سنی جب ایک صحابی آتے ہیں نبی علیہ السلام کے پاس، عبداللہ ابن مسعود، یا بعض روایات میں ابی ابن کعب کے بارے میں بھی آیا، نبی علیہ السلام نے فرمایا اقرأ علی القرآن، قرآن سنائیے مجھے. تو وہ کہنے لگے اقرأ علیک وانزل علیک یا رسول اللہ، اللہ کے محبوب کیا میں آپ کو قرآن سناؤں حالانکہ قرآن تو آپ کے اوپر اترا ہے. نبی کریم نے فرمایا میں نہیں کہتا. تھوڑی دیر پہلے جبریل آئے تھے، جبریل نے کہا ہے کہ ان سے کہیں وہ قرآن پڑھیں اور آپ سنیں. تو ابی ابن کعب کہنے لگے اللہ سمانی لکا، کیا اللہ نے میرا نام لیا تھا؟ تو نبی کریم نے فرمایا ہاں. تو یہ پوچھتا ہے پہلے کہ جبریل نے نام لیا. جبریل نے تیرا نام بعد میں لیا، پہلے تیرا نام رب العالمین نے لیا ہے. فرمایا کتنی شان کی بات ہے. ایک دور تھا بکریاں نہیں چرا سکتے تھے، قرآن سے نسبت ہوئی، آج رب بھی وحی میں ان کا نام لیتا ہے. تو 4 انعام. 5واں انعام دعا ہو گئی، لوگ جانے لگے. اللہ اعلان کرتے ہیں یا ملائکۃ اشہدوا، او میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، انی قد غفرت لہم، میں نے سب کو معاف کر دیا. یا اللہ آپ نے سب کو معاف کر دیا. فلاں بندہ فلاں تو اپنے کام کے لیے آیا تھا، وہ تو درس تھوڑی سننے کے لیے آیا تھا. اللہ فرماتے ہیں اچھی طرح جانتا ہوں، لیکن جن لوگوں کے پاس آیا ہے ہم القوم لا یشقا جلیسہم، یہ ایسی قوم ہے ان کے پاس ویسے بیٹھنے والا بھی میری رحمت سے محروم نہیں ہوتا. جب ویسے بیٹھنے والا محروم نہیں ہوتا تو جس کا کام ہی سارا دن رب کا قرآن پڑھنا و پڑھانا ہو وہ کیسے محروم رہے گا؟ میرا دوست قرآن سیکھیں گے، قرآن پڑھیں گے، قرآن سے تعلق جوڑیں گے، قرآن والوں کی محبت بھی دل میں رکھو گے، زندگی باقی، ملاقات باقی.